اردو کا نظام عروض ضروری یا غیر ضروری، اس سیشن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس صدارت کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے ملتمس ہوں صاحب صدارت محترم رؤوف پاریک سے کہ وہ تشریف لائیں اور منصب صدارت پہ تشریف فرمائیں۔ اس نشست کی کلیدی مخاطبت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں۔ جناب ایاز محمود صاحب اپنی نشست سنبھالیں۔ میں ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ تسنیم حسن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ردم ہر زبان کی شاعری کی بنیاد ہے۔ ردم ہی شاعری کو نثر سے الگ اور بالاتر کرتی ہے، اور تال ردم کی بنیاد ہے۔ قدرت کی ہر شے میں تال ہے۔ انسانی جسم میں بھی سانس اور دل کا دھڑکنا تال ہی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی بول چال اور یعنی کہ آواز، زبان و بیان سے جڑا ہوا ہے۔ شاعری میں تال یا ردم ایک تناسب یا دو مصروں کی تناسب سے بنتا ہے، اور اسی تناسب کے تولنے کا نام علم عروض ہے۔ تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری میں کیا کلی طور پر عروض کا جاننا ضروری ہے، جو کہ نہیں ہے۔ تو شاعری میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کیفیت، شعریت، روایت یا جدت، اور کیا عروض کا سیکھنا ضروری ہے؟ ان تمام سوالوں کے ساتھ کسی بھی نئے لکھنے والے کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں عروض سیکھنا چاہیے؟ تختی کیا ہے؟ حروف کا جوڑنا گرانا کیا ہے؟ یہ سب ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ الفاظ یا حروف کی حرکت کو کس طرح کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، جو کہ فدا خالدی دہلوی صاحب کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے آفتاب صاحب نے علم عروض میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اس میں ان کی 3 کتابیں علم عروض پر ہیں مختلف مضامین کے ساتھ، اور 5 شعری مجموعے بھی موجود ہیں۔ ان کے ایک غزل شہرت کی بلندیوں تک پہنچی۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ علم عروض کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی بہت شکریہ محترمہ طارق امفرین صاحبہ۔ بہت بنیادی نکات آپ نے بہت اختصار کے ساتھ پیش کر دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا جو سنا اور کہا جاتا ہے، اسے آپ نے چند الفاظ میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش اور کامیاب کوشش کی۔ شکریہ۔ آپ سب کے سامنے اگر عروض کے غیر ضروری یا ضروری ہونے کی بات کی جائے تو یقیناً سب سے پہلے بات شاعری پر جاتی ہے۔ شعر کی ماہیت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ شعر کی ماہیت میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے فکر اور فن کی ہم آہنگی اور آمیختگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فکر کیا ہے اور فن کیا ہے؟ تو یہیں سے شعر کی بنیادی اور افادی تعریف شروع ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ
شعر کہا گیا تو اگلے ہی لمحے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہا؟ تو کیا کہا جو ہے وہ فکر ہے، خیال ہے، جو شعر کی بنیاد ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کہا؟ یہاں سے جو بات پیدا ہوتی ہے ادھر سے عروض کا عین شروع ہوتا ہے۔ تو کیا کہا فکر ہے اور کیسے کہا فن ہے۔ اب بہت بڑا خیال اگر کوئی باندھے تو یقیناً وہ نثر میں بھی باندھ سکتا ہے۔ خلیل جبران کے چھوٹے چھوٹے جملے، بائبل کے بہت چھوٹے چھوٹے فقرے ایسی شعریت سے مملو ہیں، بھرے ہوئے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں تو بے ساختہ کہیں کہیں دل سے آہ اور کبھی کبھی منہ سے بے ساختہ واہ نکلتی ہے۔ یہی شعر کا کمال ہے۔ اب شاعری میں جیسے کہ آپ خود بتا چکی ہیں معاف کیجیے گا کہ توازن، پوری کائنات میں ایک توازن ہے، اور یہ اللہ کا فطری توازن قائم کیا ہوا جو دل کی دھڑکن تک میں محسوس ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن ایک ایسے سم اور تال اور لے کے ساتھ چل رہی ہے کہ اس کی ذرا سی بھی حرکت ڈسٹرب ہو جائے تو دل کا عارضہ اور وہ لائن جو چل رہی ہوتی ہے آپ کے دل کی، جو اوپر نیچے اور زیر و بم کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ اسٹریٹ ہو جائے تو دنیا کا نظام جس طرح رک جاتا ہے، دل رک جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ خود جیسے انسان جسم اور روح کا ایک مرکب ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز نکال لی جائے تو ابھی جس کا نام ایک بندہ تھا اس کا میرا ہی نام سمجھ لیں آفتاب، اور اب وہ نہیں رہے تو لوگ کہیں گے بھئی رو نہیں، مردے کو تکلیف ہوتی ہے، میرا نام ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ فکر و فن کی بالیدگی اور اس کی ہم آمیختگی، یہی در حقیقت شعر کا تعین قدر کا معاملہ پیش کرتی ہیں۔ عروض کا نظام کیونکہ توازن کو برقرار رکھنے کا بنیادی علم ہے، اور اردو کا عروضی نظام اگر ہم بات کریں تو وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے 90 سال بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام جو ہے ابو عبد الرحمن کنیت اور خلیل بن احمد البصری الفراہیدی۔ اس نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی اور یہ دعا اس کی قبول ہو گئی۔ تو دیکھیے، یہ کہا جائے کہ کیا شاعری کے لیے عروض ضروری ہے، تو یہیں سے یہ بات نکلتی ہے۔ بنیادی طور پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خلیل بن احمد البصری الفراہیدی نے جو پہلے سے عرب میں شاعری موجود تھی، ان کے یہاں مغازی تھیں، ان کے یہاں قصیدہ تھا اور ان کے یہاں رجس تھی۔ تو رجس جو ہے وہ اور ہدی خانی تھی، وہ پہلے سے شاعری کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ صبا معلقات پہ اگر ہم جائیں تو اکاس کے میلے میں جو امراء القیس جیسے لوگ یا اور بڑے شاعر، ان کے جو قصیدے وہاں لٹکے ہوئے تھے، معلق تھے، تو وہ صبا معلقات پہ شاعری تھی۔ لیکن خلیل نے یہ کیا، یہ اب اصل بات آ رہی ہے کہ وہ ضروری ہے یا نہیں۔ خلیل نے یہ کیا کہ ان کی جو شاعری پہلے سے موجود تھی دور جاہلیت کی، اس نے اس کو ایک فریم میں لے کر آیا اور اس نے اس کو عرض کیا، یعنی کہ پھیلایا۔ اس شاعری پر اس نے جب پھیلایا تو عروض کے معنی یہ بھی ہیں کہ شاعری کو چیز پر پھیلانا۔ اور پھر اس نے یہ کیا، اگر میں آپ کو آج کی مثال دوں عصر سے، کہ اگر آپ کو ایک فریم دے دیا جائے اور ایک بہت قیمتی تصویر، مثلاً پکاسو کی ایک تصویر دے دی جائے اور فریم دے کے کہا جائے کہ اس تصویر کو اس میں ایسے فٹ کیجئے کہ اس کے خد و خال نہ بگڑیں، تو بس یہ آج کا عروض یہ ہے کہ آپ کو ایک فریم ملے اور وہ تصویر جو ہے تھوڑی سی بڑھ رہی ہو فریم سے، تو آپ کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے۔ سوال پھر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے اضافی چیزوں کو قطر دیں گے اور اس کو فریم میں فٹ کر دیں گے، تو یہی در حقیقت عروض ہے۔ تو عروض اس کا نام نہیں ہے کہ آپ سیکھ کے شاعری کرنے لگیں۔ عروض سیکھ کر بھی شاعری نہیں آتی اور عروض سیکھ کے بغیر بھی شاعری کرتے ہیں لوگ، لیکن مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ اٹ۔ جب وہ توازن بگڑ رہا ہوتا ہے تو جہاں سے انسان کی عقل تھکتی ہے تو وہاں سے الف جو ہے اللہ کا شروع ہوتا ہے۔ وہ کسی کا شعر ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں،
ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. یہی معاملہ ادھر ہوتا ہے. جب یہ معاملہ آ جائے کہ دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ اٹ, تو پھر اس کا فیصلہ کہاں سے آئے گا کہ بھئی یہ شاعری جو ہے وہ اصول کے مطابق ہے یا نہیں. تو یہاں سے عروض کا عین شروع ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آج کے دور میں عروض کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ اس سے پہلے 100-150 سال پہلے ماحول بنا ہوا تھا. اب ہمارے ہاں کیونکہ اصناف کی بھرمار ہو چکی ہے, آزاد نظم سے لے کے پابند نظم سے لے کے ہم نثری نظم تک آ گئے, تو عصر میں آج کے عہد میں سب سے زیادہ ضرورت عروض کی اس لیے پڑ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو متناسب کرنا چاہتے ہیں, متوازن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو آپ کا پورا نظام چل رہا ہے ٹریفک کا, جو آپ کا پورا ایوییشن کا نظام چل رہا ہے, جہاز جو اڑ رہے ہیں, یہ سب ایک تناسب میں اور ایک توازن میں اڑ رہے ہیں. تو توازن کا نام عروض ہے. وزن کو پرکھنے کا, مصرے کو جانچنے کا اور اصناف کو آپس میں ممیز اور ممتاز کرنے کے لیے عروض کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ تہذیب سکھاتی ہے کہنے کی. تو عروض سیکھ کر بھی شعر نہیں کہہ سکتا, یہ بات بنیادی مغالطہ ہے کہ شاید عروض سیکھنا ضروری ہے شاعری کے لیے. تو ایک بات بہت لطیف نقطہ یہ ہے کہ عروض شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے, شاعر کے لیے ضروری ہے. یہ بہت باریک نقطہ ہے, اگر اس پہ میں بات کروں تو کوئی 2 گھنٹے بات ہوگی. ہمارے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہے, تو میں کلیدی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج عروض کی ضرورت جس قدر محسوس کی جا رہی ہے, اس سے پہلے شاید اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہاں ماحول بنا ہوا تھا اور یہاں ماحول خراب ہو رہا ہے. خاص طور پہ پابند نظم سے جب ہم آزاد نظم کے بعد نثری نظم پر آ گئے, تو محض شاعر کہلانے کے شوق میں اگر ہم عروض کے بغیر یا فن سیکھے بغیر کام شروع کر دیں تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. دوسرے یہ ایک نافع علم ہے. کوئی بھی علم اس کی غیر ضروری ہونے کا کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا یہ غیر ضروری ہے. کسی بھی قسم کا علم ہو, وہ سیکھنا انتہائی ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ پھر اسی سے راہیں نکلتی ہیں. ابھی ہمارے بہت سارے احباب یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر رؤوف پاریک صاحب صدارت فرما رہے ہیں, وہ اس کو کنکلوژن کریں گے. بیچ میں اگر کوئی مزید ایسی بات ہوتی ہے تو میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں. ابھی ہم بڑھتے ہیں آگے تاکہ اور لوگ بھی اپنا اظہار خیال کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ مستر صاحب. میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کی اس نشست کے بنیادی محرک بھی ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب ہی ہیں. تو ان کی گفتگو سے ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ اردو کا نظام عروض عربی سے مستعار ہے اور اردو زبان اور ہندوستان کی ثقافت کی مناسبت سے اس کو ڈھالا گیا. تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی مقرر کی جانب, جو کہ تسنیم حسن ہیں. یہ برطانیہ سے تشریف لائی ہیں, بہت اچھی شاعرہ ہیں. ان کا ایک مجموعہ کلام اس وقت طباعت کے مراحل میں ہے. ان کی گفتگو میں ہم توقع کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں نئے لکھنے والوں کو معلوم ہوں کہ عروض سیکھنا کتنا ضروری ہے اور کیا استاد کا ہونا ضروری ہے, یا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں روایتی استاد اور جدید استاد کیا تصور ہے. تو تسنیم حسن صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ. امیر خسرو کہہ گئے ہیں کہ شعر می گویم باز قندو نبات من ندانم فاعلاتن فاعلات. تو امیر خسرو ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, عروض کا نام سنتے ہی نوجوان شعراء بالعموم اور حادثاتی شعراء بالخصوص اور بہت سے شعراء جو کئی برسوں سے شعر کہہ رہے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ علم عروض اس قدر وسیع ہے اور دقیق ہے, اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ شعر سہنے کی صلاحیت جو ہے وہ ودیت کردہ ہوتی ہے. طبیعت کی موزونیت, عمدہ شعری ذوق, ادبی ماحول شعر کہنے کی صلاحیت کو جلا بخشتا ہے. اور ابن رشیق شعر کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ شعر ایسا کلام ہے جو موزوں اور مقفع کہا گیا ہو اور بالقسط کہا گیا ہو, اور کلام کے شعر ہونے کے لیے بھی جو معیار متعین کردہ ہیں اس میں وزن, قافیہ اور شعر کے اوزان, بہور
اور ان کے اصولوں پر شعر کہا گیا ہو. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کا علم اتنا وسیع ہے اس پر مزید بات کریں گے. تو علم عروض کی تاریخ اور بہور سازی یہ تو خصب ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر گفتگو کریں گے. میں نوجوانوں کے حوالے سے جو ان کے جو تحفظات ہیں اور وہ جو سمجھتے ہیں میں اس کے حوالے سے کچھ مختصر سی بات کرنا چاہوں گی کہ بھئی دور حاضر میں جو عروض کے حوالے سے جو ان کے معروضات ہیں جو تحفظات ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ عروض کی باریکیوں کو اور پابندیوں کو نہ گردانا جائے. اور پھر یہ مقولہ بھی بڑا مشہور ہے کہ بگڑا ادیب نقاد اور بگڑا شاعر ماہر عروض ہوتا ہے. تو عمومی تاثر یہی لیتے ہیں کہ جو ماہر عروض ہیں وہ شعر کو عروضی پیمانے حساب کتاب پر بٹھاتے ہوئے شعر کا حسن پامال کر دیتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ میر و غالب اقبال و فیض کے کلام میں بھی عطائے جلی اور صوتی عیب تنافر ڈھونڈ لیے جاتے ہیں. تو بھئی نوجوان شعراء کس حساب میں ہیں؟ اور جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کا شکوہ یہ ہے کہ علم عروض میں مناسب رہنمائی درکار نہیں. یا تو انہیں کتاب در کتاب بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا استاد در استاد. اور بعض ماہر عروض شعراء ایسا تاثر دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں اب سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 10 دن میں وہ آپ کو شعر کہنا سکھا دیں گے اور عروض سیکھنے پر نوجوان شعراء کامل شعر کہنے پر قادر ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور بعض شعراء یا اساتذہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عروض پر عبور ہونا ضمنی بات ہے, شعر کہنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. اور بعض نوجوان شعراء یہ کلیکٹیولی ان کا ایک خیال ہے کہ عروضی پیمانے پر شاعری کو پرکھنے کا مقصد محض تنقیص ہے, تعمیری تنقید نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ عمدہ شعر اور ندرت خیالی کو بعض اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور شعر کو وہ کہتے ہیں کہ وسیع کینوس نہیں مل پاتا اگر اس کو عروضی پیمانے پر بہت زیادہ رکھ دیا جائے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, میں بذات خود یہ کہہ رہی ہوں کہ مطالعے کی بہت کمی ہے. ہمارے ہاں کلاسیکی شعراء کے کلام سے واقف نہیں ہے نوجوان, زبان پر عبور نہیں ہے, الفاظ کی درست نشست و برخاست کا نہ ہونا اور اس پر تیز رفتار دور آج کا وقت کی کمی اور سب سے بڑھ کر جو سوشل میڈیا ہے وہ عصری ادبی منظرنامے کے طور پر ابھر رہا ہے. اور میرے خیال میں آپ تمام ہی اتفاق کریں گے کہ سوشل میڈیا پر بے وزن و خارج از بحر اشعار کی پذیرائی جہاں لاکھوں ہزاروں لائکس کامنٹس کو ذوق قارئین شاعر کو ایک مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ مقبولیت اور پذیرائی کے لیے یہی سمجھتے ہیں کہ علم عروض پر مہارت تو کیا شعر کی بنیادی شرائط کی پابندی بھی ضروری نہیں ہے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا بھی ایک کردار اس میں ادا کر رہا ہے اور یہ تمام عوامل و مشکلات نوجوانوں کے ذہنوں پر جمود طاری کر رہی ہیں جس کی بدولت وہ علم عروض سے راہ فرار پاتے ہوئے یا تو نثر میں اپنے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر فکشن کی سخن کی دیگر اصناف میں طبع آزمائی کر رہے ہیں. نثری نظم کہنے کا چلن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب بڑھ رہا ہے اور تو مشاعروں کی جگہ مناظمے نہ لیں. تو نوجوانوں کے ان تحفظات ان خدشات کو کیسے دور کیا جائے اس پہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہتر گفتگو کریں گے. تو بس یہی میری کچھ گزارشات ہیں. شکریہ تسنیم حسن صاحبہ. تو نثری نظم اور آزاد نظم میں بھی ایک اندرونی آہنگ موجود ہوتا ہے چاہے نہ نظر آئے, لیکن ہم گفتگو کو اگر آگے بڑھائیں تو پھر یہی سوال ہے کہ آخر ہم اس پرانے نظام عروض میں کیوں قید رہیں. تو ہمارے ساتھ جو ہماری اگلی گفتگو کے لیے ہماری اگلی شاعرہ کہیے یا مقررہ کہیے, انہوں نے طویل نظم میں پی ایچ ڈی کر رکھا ہے
اور انجمن ترقی اردو سے منسلک رہی ہیں ایک طویل عرصے تک، اور بہت اچھی شاعرہ ہیں، نظم بھی ان کی بہت اچھی ہے، غزل بہت اچھی کہتی ہیں، بہت اچھی تنقید نگار ہیں، اور اکثر جب ان کو گفتگو کے لیے بلایا جاتا ہے تو موضوع کی مناسبت سے لکھ کر لاتی ہیں. تو میں ان سے ملتمس ہوں ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ سے کہ وہ کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہنا. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، اور ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب صدر مجلس ہیں، اور بہت ہمارے مسند نشینان خاص اور بہت محترم حاضرین. عروض شاعر کے لیے ضروری ہے یا شاعری کے لیے؟ کلیدی بات تو ڈاکٹر آفتاب مستر نے یہ بات کہی، اور اس پہ بڑی گفتگو ہوئی کہ عروض پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو میں ذرا ایک مختلف زاویے سے کوشش کروں گی کہ بات کر سکوں، اور بالکل ایک عام قاری کی حیثیت سے اور ایک عام شاعر کی حیثیت سے کہ میرے احساسات کیا ہیں. اور پی ایچ ڈی کی کلاسز کے آغاز میں جب مجھے علم عروض پڑھنا پڑا اور ضیافات کی پیچیدگیوں نے جکڑا جس وقت، تو اس وقت خیال آیا کہ سبب کی رسی کھول کر اور وطد کے کھوٹے سے الگ ہو کر علم عروض سے فاصلہ صغرا بلکہ فاصلہ کبرا اختیار کیا جائے، تاکہ فک بہور کے عمل میں گھن چکر بننے سے بچا جا سکے، اور تسکین اوسط سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن دل کو تو تسکین ہو. بہرحال یہ تو از راہ تفنن کچھ باتیں تھیں اور میرا ذاتی تجربہ بھی تھا. لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ خان انشاء اور مرزا حسن قتیل کی دریائے لطافت سے لے کر اب تک عروض پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس ضمن میں الجھنیں برقرار بھی ہیں اور بڑھتی بھی رہی ہیں. کتابوں کے حوالے سے میں اور ڈاکٹر آفتاب مستر کی توجہ بھی چاہوں گی، اسی میں میرے ایک دو سوال بھی پوشیدہ ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں ان میں مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستشرقین کی جو کتابیں ہیں ان میں فارسی عروض کا جائزہ انگریزی عروض کی علامتوں کے حوالے سے لیا گیا ہے. اسی طرح بالکل ابتدائی بعض کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں اردو شاعری سے مثالیں بھی موجود نہیں ہیں. اچھا، حدائق البلاغت جو شمس الدین فقیر کی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو ترجمہ مولانا امام بخش صہبائی نے کیا، اور جو بڑا مقبول بھی رہا اور ہماری جامعات کے نصاب میں بھی شامل رہا، لیکن وہ بھی تسامحات سے خالی نہیں ہے. ڈاکٹر ربینہ ترین نے اپنے ایک مقالے میں 17 ایسی بہور کا ذکر کیا ہے کہ جو اردو میں مستعمل ہیں مگر حدائق البلاغت میں ان کا ذکر نہیں ہے، اور 20 ایسی بہور کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو بہت نامانوس ہیں، شاذ و نادر ہی استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کا ذکر حدائق البلاغت میں موجود ہے. اسی طرح سے نجم الغنی کی جو بحر فصاحت ہے، اور قدر بالگرامی صاحب کی جو قواعد العروض ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہیں اس میں مسائل، اور ڈاکٹر آفتاب مستر نے تو خود اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو یہ مسائل ہیں مختلف کتابوں میں، کچھ کتابیں بالکل درسی نوعیت کی ہیں، تو اس سے قاری کی الجھنیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ہم جیسے قاری جو ہیں جو عروض سیکھنا چاہتے ہیں شاعری کرنے کے ساتھ ساتھ. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایسی کتابیں، اچھا تو مجھے اس حوالے سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو وہ کتابیں ہیں جن میں قاعدے کلیے اور ضابطے سمجھائے گئے ہیں اور جن میں مختلف مسائل ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو بہور کا اضافہ تو ہو رہا ہے. خود ڈاکٹر آفتاب مستر نے کچھ بہور اختراع کی، میں نے ان کا بھی ایک مجموعہ تھا جس پہ مضمون پڑھا تھا تو اس میں نظر سے گزری. تو ایسا کیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شاعری تو بہت آگے نکل گئی ہے اور جو عروض کی کتابیں ہیں جو جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے تو وہ کچھ پیچھے رہ گئی ہیں اور کوئی مربوط کام نہیں ہوا ہے. دوسری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اردو کا نظام عروض ضروری یا غیر ضروری، تو یہ چونکہ آج کا موضوع بھی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض کتابیں ایسی بھی لکھی گئی ہیں جو اردو عروض کی الگ شناخت اور اس کے ارتقاء کے سفر پہ گامزن رہنے کے لیے کتابیں بھی ہیں، مضامین بھی ہیں. مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عظمت اللہ خان کا جو سریلے بول کا جو مقدمہ ہے جس میں انہوں نے ہندی کے اردو کے عروض کو ہندی کے عروض یعنی پنگل سے اور انگریزی کے عروض یعنی پروسیڈی سے ہم آہنگ کرنے کی بات کی، بڑی شد و مت سے کی اور ان کی بڑی مخالفت بھی ہوئی، ان پہ تنقید بھی ہوئی. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعد میں ڈاکٹر گیان چند نے، ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی، ڈاکٹر عنوان چشتی اور پروفیسر حبیب اللہ غضنفر نے بھی پنگل کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں اور بھی لوگ کہتے رہے ہیں.
اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اردو کا جو نظام عروض ہے وہ اپنے روایتی نظام عروض جو ہے اس سے ہی ہمیں وابستہ رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ پنگل کی جب بات ہوتی ہے تو مشترک اوزان بھی تلاش کیے گئے ہیں اردو عروض اور پنگل کے۔ تو مجھے ڈاکٹر آفتاب مستر سے کی توجہ اب اس وقت ہو یا نہ ہو، لیکن پھر کبھی صحیح جب بھی جواب آپ دیں اس کا، کہ یہ جو مشترک اوزان تلاش کرنے کا سلسلہ تھا تو اس میں ابھی کچھ روشن امکانات ہیں مزید، یا یہ معدوم ہو گیا، یا یہ جو بات ہے کہ پنگل کو، ہندی پنگل کو بالکل متبادل نظام عروض کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ایک رائے ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں بھی کہی ہیں، جیسے حاجی عبد الرحمن خان کی جو کتاب آئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ صرف 6 ارکان ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے سید الطاف حسین کاظم نے کہا کہ صرف 3 ارکان ہونے چاہیے اردو میں، اور انہوں نے یہ نام بھی دیے گل، صبا اور چمنی۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے تو مجھے یہ بات میرے ذہن میں آئی اس بات کو دیکھ کر کہ کیا صرف ارکان کے ناموں میں تبدیلی یا ارکان میں کمی یا قواعد کے جو تختی کے جو طریقہ کار ہے یا اس کے جو قواعد ہیں اس میں تبدیلی سے اردو کا کوئی نظام عروض تشکیل پا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو جابر علی سید نے بھی بڑے زبردست مقالے لکھے، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ جو ماہرین عروض ہیں وہ ایک متفق نہیں ہو سکے کہ ایک اردو کا ایک ایسا نظام عروض، جیسے فارسی والوں نے عربی سے جو نظام عروض آیا انہوں نے اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالا، تو ہمیں بھی اگر ہم اس کو اپنے مزاج کے مطابق تھوڑا سا اس کو ڈھالیں، اور مکمل طور پہ تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انقلابی تبدیلی ہونی چاہیے یا کوئی ایسا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں اردو کی مستعمل بحروں کا بھرپور احاطہ، اور جو نامانوس بحریں ہیں ان سے گریز، اور ضیافات کی جو پیچیدگیاں ان کا حل، اور جو مشکل اصطلاحات ہیں تو ان میں کس طرح سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس صورت میں ہی اردو کے نظام عروض کی تشکیل جدید کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور اس اصول کے ساتھ کہ جو ادب ہوتا ہے وہ اپنے اثر سے وابستہ و پیوستہ بھی ہوتا ہے اور متصادم بھی ہوتا ہے، ورنہ ہم شاعر تو یہی کہتے رہیں گے کہ من دانم فاعلات کن فاعلات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو کی ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ نے۔ اب غزل ہو، نظم، رباعی یا مثنوی، ان سب میں اگر ہم دیکھیں تو بلکہ ہم جاننا چاہیں گے مزید اپنے اگلے مقرر سے کہ اس میں عروض کا کتنا عمل دخل ہے، اور کیا اختراعات ممکن ہیں جن سے کچھ دباؤ کم ہو سکے، اور کیوں اس دباؤ میں رہ کر ہی، مخصوص بحور میں رہ کر ہی کیوں ہمیں ان اصناف پہ لکھنا چاہیے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مقرر کے جانب، ایاز محمود صاحب، جو کہ بہت اچھے شاعر ہیں اور تنقید کا بہت اعلیٰ شعور رکھتے ہیں، بہت اچھے ناقد ہیں۔ ان کی علم عروض پر گہری نگاہ ہے، کراچی شہر میں ان کا دم غنیمت ہے۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ علم عروض پر کچھ گفتگو فرمائیں اور ضروری یا غیر ضروری اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر رؤوف فارغ صاحب اور ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب جو کہ روح رواں ہے اس محفل کے، جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر آفتاب مستر نے یہ جو علم ہے عروض کا، اس کو سیکھنے میں کوئی 3 دہائیاں انہوں نے لگائی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ذکر انہوں نے کیا کہ حضرت فدا خالدی دہلوی ان کے استاد تھے۔ فدا خالدی دہلوی جو تھے وہ ان کا سلسلہ اگر ہم شعری سلسلہ نکالیں تو وہ ذوق سے نکلے گا، ذوق کے بعد ذوق کے شاگرد داغ، اور داغ کے بعد بے خود دہلوی، بے خود دہلوی کے شاگرد تھے فدا صاحب کے شاگرد ہیں آفتاب مستر صاحب۔ اور ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ آپ اب یہ سلسلہ نسب جو ہے، شعری سلسلہ نسب، یہ رکے نہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئیں جو کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بھی فخر سے کہہ سکیں کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ آج سے کوئی 20-22 سال پرانی بات ہے، ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں ڈاکٹر فراست رضوی، ان سے میں نے کہا کہ، اور ہم محکمہ بھی ہیں اتفاقاً، تو ان سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ جناب یہ عروض وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے، کچھ آپ بتائیے۔ تو آپ کو جیسے سب جانتے ہیں کہ فراست صاحب جو ہیں وہ ایک حرفن مولا قسم کے آدمی ہیں، اور عروض پہ ان کی اچھی خاصی دسترس ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو اگر
گہرائی میں جا کے کچھ باتیں سمجھنی ہیں اور اس سے کچھ فنی جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے جو بہترین آدمی جو ہے اس کا نام ہے آفتاب مستر۔ اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ آفتاب مستر صاحب بھی میرے ہم محکمہ ہی نکلے، اور ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو دستک ہوئی اور ایک چہرہ نمودار ہوا دروازے سے، اور وہ آفتاب مستر صاحب تھے۔ تو میں نے ان سے جو پہلا سوال کیا دعا سلام کے بعد وہ یہ تھا، میں نے ان کو یہ کہا کہ جیسے کہ موسیقی کا ایک نظام ہے جس میں صبح کا راگ الگ ہے، شام کا الگ ہے، اور مختلف کیفیات کے لیے مختلف راگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی خوشی کی کیفیت ہے یا غم کی کیفیت ہے یا مایوسی کی کیفیت ہے، تو وہ اس کے حساب سے شریف اوان صاحب بھی بیٹھے ہوئے یہ اس پہ دفتر رکھتے ہیں جو راگوں کا علم ہے۔ تو کیا بہور میں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ خوشی اور انبساط کا معاملہ ہے تو ایک بہر کو اختیار کر لیا جائے، یا ایک ولولہ شاعری میں لانا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسری بہر ہو، یا یہ کہ کسی بھی بہر میں کوئی بھی موضوع باندھا جا سکتا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ میرا پہلا سوال تھا۔ اب میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ مختار صاحب کیونکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں شہر کراچی میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، اور اب تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کی شناخت ہے ایک ماہر عروض کے طور پہ، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیا اس میں اضافہ کر سکتا ہوں اور کیا آپ کو علم دے سکتا ہوں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس سلسلے کو جو عروض فہمی کا سلسلہ ہے ہم ڈاکٹر آفتاب مستر سے سوال جواب کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھائیں۔ تو میرے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب اگر ان کو زحمت کر کے ان کو نوٹ کر لیں تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو کلیریفائی کر دیا جائے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی ابھی آزاد نظم کا اور نثری نظم کا ذکر ہوا۔ نثری نظم میں جیسے کہ ابھی ہنا نے کہا کہ اس میں ایک آہنگ تو ضرور ہوتا ہے لیکن کوئی اس میں کوئی بحر کا کوئی تعین نہیں ہوتا، کوئی بحر کا کوئی یعنی اس کو کسی عروضی پیمانے پہ اس کو نہیں ناپا جا سکتا۔ لیکن جو آزاد نظم ہے جس کو بلینک ورس کہتے ہیں انگریزی میں، فری ورس نہیں کہتے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ تو جو آزاد نظم میں تصدق حسین خالد سے لے کے اور تسنیم تک یہ سب نے اس کو برتا ہے۔ تو آزاد نظم میں جو معاملات ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے بہت سینئر شاعر امجد اسلام امجد صاحب ہیں، 1976 میں 77 میں نے کسی رسالے میں ان کی ایک نظم پڑھی تھی جس وقت امجد صاحب جوان اور ہم لوگ جوانی کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے، میں اور آفتاب مستر صاحب، کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند تاروں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا۔ تو یہ مفاعلاتن کی بحر ہے، جو یعنی یہ غیر حقیقی تختی اگر ہم کریں تو یہ مفاعلاتن، لیکن اس کی حقیقی تختی جو ہوگی وہ فعول فعلن پر ہوگی۔ تو میں اب آپ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا غزل کی حد تک یا رباعی ہے یا دوسری اصناف ہیں، اس میں تو ایک سختی کے ساتھ پابندی علم عروض کی ہوتی ہے، لیکن کیا جیسے کہ آزاد نظم ہے اس میں بھی عروض کے جو جکڑ بندیاں ہیں یا اس کے جو مسائل ہیں یا اس کی جو پابندیاں ہیں، اس پہ بھی کیا اسی شد و مت کے ساتھ اور اسی سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونا ضروری ہے یا نہیں، یا اس میں آپ کوئی گریس مارکس دیکھ سکتے ہیں یا اس میں کوئی مارجن دے سکتے ہیں شاعر کو؟ دوسرا سوال میرا ایک فطری مناسبت کے ساتھ ہوگا کہ کچھ ہم اگر مجموعہ کلام کو دیکھیں، مجموعہ کلام کو، تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک بحر کو ایک شاعر بار بار برت رہا ہے، تو ہمیں اس سے کچھ اس کے علاوہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ شاید فطری مناسبت ہے۔ مثال کے طور پہ اقبال کا جو پہلا مجموعہ کلام ہے، یعنی جس کی پہلی جو نظم ہے اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، اتفاق سے جو غالب کا بھی یہی معاملہ ہے، تو جی نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، یہ دونوں ایک ہی بحریں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بحر رمل مسمن محذوف ہے، فاعلاتن 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 سے اس کی تختی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جب میں نے دیکھا تو تقریباً کوئی 40 سے قریب نظمیں اقبال کی اس بحر کے اندر موجود ہیں، اور 6 غزلیں بھی ہیں۔ کچھ نظمیں آپ کو یاد آ جائیں گی کہ
ایک تو وہ یہ ہے مالا ہے فصیل کشور ہندوستان، دوسرا فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، یہ جو نظم آپ سب کو آپ کو پتہ ہے، اپنے اسکولوں میں بھی پڑھی ہوگی، اور گیسو اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، یہ ایک ہی بہر چل رہی ہے۔ تو 40 نظمیں ایسی ہیں آفتاب صاحب جس میں یہ بہر انہوں نے استعمال کی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک کسی خاص مخصوص بہر کے ساتھ ایک شاعر کی فطری مناسبت پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا شاعر جو خیالات ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی بہر زیادہ موزوں ہوتی ہے، یا اس کی لفظیات جو ہیں اس کے لیے کوئی بہر زیادہ وہ مناسب سمجھتا ہے اپنے لیے؟ ایک سوال آخر میں آپ کے لیے اور چھوڑ کے چلا جاؤں گا کہ بہر متقارب جو ہے فعل والی بہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ فعل فا، میر کا بیشتر کلام اس بہر کے اندر ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، یہ وہی چل رہا ہے۔ یعنی پھر اس کی اتباع کیا ناصر کاظمی نے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، یہ وہی ایک بہر چل رہی ہے۔ تو یہ بہر متقارب ہے۔ لیکن جب ہم شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب ہے شعر شور انگیز، شمس الرحمن فاروقی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ترین ہمارے نقاد ہیں، انہوں نے ایک پورا چیپٹر لکھا ہے اس بہر کے اوپر، اور اس بہر کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دراصل بہر میر ہے، اور اس کو بہر ہندی بھی وہ کہتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو بہر متقارب ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو اس کو بہر میر کہا ہے، اور شاید یہ بھی اس میں ہے کہ میر نے اس کو ریوارڈ دیا، تو اس بات میں اس کو اضافہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا بہر میر اس کو کہنا اس لیے مناسب ہے کہ میر نے اس کے جتنے بھی صحافات کے جتنے بھی امکانات ہو سکتے تھے ان کو بروئے کار لائے وہ اپنی شاعری میں۔ تو یہ چند سوالات ہیں، اور میں ظاہر ہے کچھ عرض کرنے کے لائق نہیں سمجھتا خود کو، کیونکہ جب مفتر صاحب بیٹھے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو سنیں۔ بہت شکریہ۔ جی ایاز محمود صاحب بہت شکریہ۔ ہم یقیناً ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ایک اور سیشن رکھیں گے جو کہ ڈائیلاگ یا مکالمے کا سیشن ہوگا، اور وہ ایک طویل سیشن ہوگا۔ اس 50 منٹ کے سیشن میں ہم سمندر کو کوزے میں ہرگز نہیں سمیٹ سکتے۔ تو یہ ہے کہ 19 جو بنیادی بحور ہیں ان میں سے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں شعراء، میر سے لے کے ندا فاضلی تک بمشکل 9 بحور میں کلام شعر کہے۔ 19 بحور ہے نا ہماری، تو جو اساتذہ ہیں انہوں نے بمشکل 7 8 9 بحور میں شعر کہے، اور کئی اضافات کے ساتھ 30 بحور اور موجود ہیں۔ نہیں، دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا مطالعہ ہے، اور آپ کی موجودگی میں کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا ہم میں سے۔ اور اگر یہ دعویٰ ہے تو اس کی دلیل آنی چاہیے، مطالعہ ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی، تو ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ادنا سا طفل مکتب کا مطالعہ ہے، تو اس پر ہم جب ایک اور سیشن رکھیں گے تو اس پہ یقیناً گفتگو کریں گے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ جب کسی کو بھی نیچرلی کسی شکنجے میں بند کیا جاتا ہے تو فطری بہاؤ یقیناً کم ہو جاتا ہے۔ تو سیشن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہم صدارت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں موجود ہے محترم رؤوف پاریک، جو کہ ادارہ فروغ اردو کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور اردو لغت بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے پر ان کو عبور حاصل ہے۔ کئی تنقیدی مضامین موجود ہیں زبان و بیان کی باریکیوں کے حوالے سے، اور اس سب کے علاوہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھا ہے۔ میں بھول رہی ہوں آپ کا پی ایچ ڈی؟ جی، رؤوف پاریک صاحب نے پی ایچ ڈی کیا ہے جی، مزاحیہ اس پر کیا ہے، مزاح پر ہے۔ بہت معذرت۔ رؤوف پاریک صاحب کا پی ایچ ڈی مزاح کے حوالے سے ہے۔ اب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس سیشن کو کنکلوڈ بھی کریں اور اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آخر میں تقریر کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں وہ آپ سے پہلے مقرر کر چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سامعین اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ صاحب صدر جو بھی فرمائے کوئی سنتا ہے ہی نہیں۔ تو لیکن چونکہ افتخار عارف صاحب تشریف فرما ہوں تو بات یہ کہ یہاں بڑے بڑے اساتذہ کرام موجود ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، کشور آپا ہیں اور لوگ ہیں، ان کے سامنے سر آپ اجازت دیں تو افتخار صاحب میں کچھ عرض کروں۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ جو بنیادی سوال ہے آج کی نشست کا اس پر ہم کچھ گفتگو کریں۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے مجھے موقع ملا جامعہ کراچی کے شعبہ اردو میں پڑھانے کا، اور عروض بھی پڑھانا پڑا۔ یعنی خوش قسمتی تو میری تھی، بدقسمتی ان کی تھی جن کو میں پڑھا رہا تھا۔ تو عروض پڑھاتے ہوئے بلکہ شروع یہاں سے ہوتا تھا کہ بچے آ جاتے تھے کہ سر میں نے ایک نظم لکھی ہے یا غزل لکھی ہے۔ پتہ یہ چلتا تھا کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ غزل یا نظم میں کیا فرق ہے۔ آپ اس کو چیک کیجئے، دیکھیے۔ پتہ چلا کہ ہم نے کہا بیٹے اس میں تو کوئی وزن نہیں ہے، اس میں بحر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ آزاد نظم ہے۔ ہم نے کہا آزاد نظم میں بھی وزن ہوتا ہے، وہ یہ نثری نظم ہے۔ تو کہنے لگے ہمیں سکھا دیجئے۔ تو مثلاً ہم نے کہا فاعلاتن 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 یا فاعلن جو بھی، تو کہنے لگے یہ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو ابھی خاتون نے بھی فرمایا کہ نئی نسل جو ہے وہ عروض سے دور ہے یا سمجھتی نہیں ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے جو الفاظ ہیں فاعلاتن یا مفاعلن فعولن یہ سارے بظاہر بے معنی ہیں اور بچے اس سے الجھتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ پورا عروض جو ہے وہ 3 الفاظ میں بیان ہو سکتا ہے، ساری بحریں ہیں، صبا، گل اور چمنی، ان 3 الفاظ سے، اور بہت ساری بحریں۔ پھر میں نے بچوں کو میں نے کہا بھئی فاعلاتن 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 فاعلن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بنیادی بات یہ ہے کہ شاعری اور موسیقی ایک ہی چیز ہے تقریباً، اور دونوں میں آہنگ ہوتا ہے۔ اب مثلاً یہ جو ہے فاعلاتن 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 فاعلن، اس کو آپ گا کے دیکھیے۔ جیسے آواز میری بہت بری ہے، معذرت، لیکن سمجھانے بچوں چونکہ بہت سے طالب علم بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ فاعلاتن 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 فاعلن، ٹھیک ہے، فاعلاتن 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 فاعلن۔ اب دیکھیں جو غالب کی مثال دی ایاز صاحب نے، نقش پر یادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، فاعلاتن 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 فاعلن۔ اچھا میں نے کہا اچھا یہ سمجھ میں نہیں آتا، چلو یوں کرتے ہیں، گل صبا گل گل صبا گل گل صبا گل گل صبا، واہ، وہی ہے یہ۔ اور کوئی بحر لے لیں، مفاعلن 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 مفاعلن، نہیں آ رہا سمجھ میں، یوں کر لیں، دنا دن دن دنا دن دن دنا دن دن دنا دن دن، کیا کہنے۔ اور میں باقاعدہ کلاس میں طبلہ بجا کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ مثلاً سنیے اب آپ، دنا دن دن دنا دن دن دنا دن دن دنا دن دن، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پیدا، واہ، بہت خوب۔ صبا گل گل صبا گل گل صبا گل گل صبا گل گل، فاعلن 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 فاعلن، گل صبا گل صبا گل صبا، مفاعلن مفاعلن مفاعلن، صبا گل گل صبا گل گل صبا گل گل، فعولن 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 فعولن، صبا گل صبا گل صبا گل، مستفلن 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 مستفلن، گل گل صبا گل گل صبا گل گل صبا۔ تو ساری بحریں، ان کے سارے زحافات سب انہی 3-4 الفاظ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے آہنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں بس۔ عروض کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے، بچوں کو ڈراتے ہیں کہ شعر آ جائے گا،
عروض آ جائے گا. ابن انشا نے لکھا ہے کہ ایک صاحبزادہ آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ میری شاعری سنیے. تو میں نے کہا میاں کچھ ضیافات جانتے ہو؟ تو کہنے لگے خرافات. تو میں کچھ ہی نہیں جانتا، بس آپ میری شاعری سنیے اور جائیے. تو اب جو بنیادی سوال ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا عروض ضروری ہے؟ اور آفتاب مستر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ توازن کے لیے ضروری ہے، شاعری کے لیے ضروری ہے، شاعر کے لیے ضروری ہے، شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے عروض. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو قدماء تھے، جو قدیم ہمارے اساتذہ تھے، انہوں نے جو شاعری کی ڈیفینیشن یا تعریف دی ہے وہ یہ ہے کہ شاعری کلام موزوں و مقفع ہے جو بالقصد بالارادہ کہا گیا ہو. اس میں 3 چیزیں آ گئیں کہ موزوں ہو یعنی اس پہ وزن ہو، وہی بحر آ گئی، عروض آ گیا. مقفع ہو جس پہ قافیہ ہے، اور تیسرا بالارادہ کہا گیا، قصد سے کہا گیا ہو. اس کی شرط اس لیے لگائی کہ جی تو خیر اب بات یہ ہے کہ یہ تعریف اب ٹھیک نہیں رہی. موجودہ دور میں اس طرح کی پابندیاں ٹھیک نہیں ہیں. نثری نظم بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو عروض کے مخالفین ہیں جو اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتے وہ ایک شعر عموماً پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور وہ شعر ہے 71 72 73 74. یہ پہلا مصرع ہے. 71 72 73 74 75 76 77 78. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وزن بھی ہے، فعول فعول فعول، اس میں قافیہ بھی ہے 74 اور 78، اور یہ ارادے سے کہا گیا ہے، مگر یہ شعر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر کوئی اور چیز ہے جس میں فکر ہے، جس میں تخیل ہے، جس میں جذبہ ہے. تو بات یہ ہے جو بنیادی بات ہے، وقت چونکہ کم ہے، اگلی نشست بھی ہونے والی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمیٹوں. بہت یہاں خوبصورت باتیں ہوئی، بہت اچھی مفید گفتگو ہوئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے عروضیوں نے، ہمارے اساتذہ نے عروض کو اتنا سخت کر دیا، اتنا پابند کر دیا کہ شاعری صرف وزن اور قافیے کی حد تک محدود رہ گئی، جذبہ اور تخیل کہیں پیچھے رہ گئی. جو غیر ضروری پابندیاں ہیں عروض میں، مثلاً کسی نے کہا کہ ابس اور قفس ہم قافیہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ابس میں سے ہے اور قفس میں سین ہے. حالانکہ یعنی اگر آپ اس کا ملفوظی جائزہ لیں، مکتوبی کی بجائے ملفوظی اس کی آواز کو مد نظر رکھیں تو یہ قافیہ ہو سکتا ہے. یعنی حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں ایک شعر دیا ہے مثال کے طور پر کہ اس طرح کی بے جا پابندیوں سے کیا ہوتا ہے، اور وہ شعر ہے کوئی مرتا ہے کیوں بلا جانے، کوئی مرتا ہے کیوں بلا جانے، ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانیں. تو اعتراض اس پہ یہ ہوا کہ جی جانے اور جانے ہم قافیہ نہیں ہے. حالی نے لکھا ہے کہ اس طرح کی پابندیوں سے ہوتا یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ لفظ کے تابع ہو جاتا ہے. مثلاً اب آپ غزل کہہ رہے ہیں اور قافیہ آپ نے لے لیا پہلے مصرے میں یا پہلے شعر میں، کتاب یا جناب، شراب. اب آپ قافیہ، غزل کا تو یہی ہے نا سب سے بڑا اعتراض کہ آپ 6 قافیے لکھ لیجئے تو 5 اشعار کی غزل ہو گئی. اب آپ نے کتاب، شراب، جناب، حساب، شباب. اب آپ کی مجبوری یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے قافیہ ہے شراب تو اب آپ اس میں کیا کریں گے؟ شراب سے متعلق کوئی بات کریں گے جس پر ہزاروں کیا لاکھوں شعر کہے جا چکے ہیں، اور آپ نئی بات کیا کریں گے؟ تو اب ہوا یہ کہ شاعر کا خیال لفظ کے تابع ہو گیا، حالانکہ لفظ کو خیال کے تابع ہونا چاہیے. بہت خوب. تو یہ جو علم قافیہ پورا بنا دیا گیا، قافیے کی پابندیاں جو مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں بھی عروض ہوتا ہے، اس میں بھی بحریں ہوتی ہیں، اتنی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں. شمس الرحمن فاروقی نے اس پہ بہت خوبصورت مثالیں بھی دی ہیں، بڑے شاعروں، انگریزی کے بڑے شاعروں سے مثالیں دی. عربی فارسی کے عروض میں بھی اتنی پابندیاں نہیں ہیں. ہم اردو والوں نے پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے کہ ذرا کسی نے کچھ کہا کہ مشاعرے میں لوگ پیچھے سے آواز آتی ہے جی الف گر رہا ہے، عین گر رہا ہے. تو اس طرح کی پابندیوں سے یہ بے جا پابندیاں ہیں. عروض یقیناً اچھی چیز ہے، مفید ہے، شاعری کا حسن ہے، مگر اس کی بنیادی شرط نہیں ہے.
عروج سیکھنا چاہیے. مطلب آپ دیکھیے بڑے بڑے جیسے فیض ہیں، پروین شاکر اور بڑے شعراء، انہوں نے سب نے نثری نظمیں کہی ہیں. کیا ان کو عروج نہیں آتا تھا؟ بات یہ ہے کہ نثری نظم میں بھی ایک آہنگ ہوتا ہے، بلکہ ہر لفظ میں ایک آہنگ ہوتا ہے. شبلی نے کہا ہے کہ ہر لفظ ایک سر ہے. ان کا مطلب یہ کہ ہر لفظ کا ایک وزن ہوتا ہے، ہر لفظ کا وزن ہوتا ہے. اور عربی میں تو ہر لفظ ہوتا ہی کسی وزن پر ہے، اس کا ایک صرفی وزن ہوتا ہے، عروضی وزن اپنی جگہ ہے. تو وہی لفظ نثر میں بھی ہوتا ہے، تو گویا نثر میں بھی وزن ہو سکتا ہے. نثر بھی تو بحر میں ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. اور بعض دفعہ بعض مصرے ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ نثر میں ہیں، حالانکہ وہ وزن میں ہوتے ہیں. بہت سارے، جیسے غالب کیا بہت سے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، میر کیا بہت سارے مصرے ہیں. ہمارے دور میں کلیم عاجز نے بہت سارے ایسے مصرے کہے. اس نے پوچھا بھی نہیں، میں نے بتایا بھی نہیں. ایسا لگتا ہے نثر ہے، نثر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن میرا نام، اس نے پوچھا بھی نہیں، میں نے بتایا بھی نہیں. بہت خوب. تو اب یہ جو پابندیاں ہیں ہماری، یہ بہت محدود ہیں. اور یہ شعر کی تعریف بہت پرانی ہو چکی ہے کہ شاعری کلام موضوع و مقفع اور بالارادہ کہا گیا کلام ہوتا ہے. لیکن عروض مفید ہے، ضروری نہیں ہے. اور موجودہ دور میں بہت سارے جہاں علوم آ گئے ہیں وہاں عروض پر بھی بہت ساری بحثیں ہوئی ہیں. اور ایک صاحب ہیں اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی میں، وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کمپیوٹرائز کر رہا ہوں تمام بحروں کو، کہ آپ مصرع ڈالیے تو کمپیوٹر بتا دے گا کہ کس بحر میں ہے. میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل ہے. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا کہ صرف رباعی کے 24 اوزان ہیں، ان کی جو مختلف جس کو کہتے ہیں ویریشن یا متنوع صورتیں ہیں، وہ نجم الغنی رامپوری نے لکھا ہے بحر الفصاحت میں کہ رباعی کے 84,000 اوزان ہو سکتے ہیں. 84,000 صرف رباعی کے. تو میں نے کہا آپ کو کیا، اس کو کیا، انہوں نے کہا کمپیوٹر سب کرے گا. بہرحال بہت زیادہ گفتگو ہو گئی، زیادہ وقت لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی سی نشست میں ساری باتیں ہو نہیں سکتی. ایاز صاحب نے بہت ضروری سوال اٹھائے ہیں اور یقیناً آفتاب مستر صاحب اس کا کسی دن تفصیلی جواب لکھیں یا ہمیں بہت شکریہ سنائیں. ڈاکٹر صاحب. تو یقیناً آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یقیناً ہم ان تمام جوابات کے ساتھ کسی اور سیشن میں، کسی اور کانفرنس میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت ہم آپ سب سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں یہاں پر موجود مقررین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی اس سیشن کے اختتام کا اعلان.